بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم، سلام یا حسین علیہ السلام۔ 10 محرم 2025 کربلائے معلیٰ۔ عزاداران مظلوم کربلا جوک در جوک کربلا میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ عراقی قافلے اپنے روایتی انداز اور لباس میں حرم امام حسین علیہ السلام کا رخ کیے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تیز دھار خنجر تلواریں اٹھائے ہوئے اپنے مولا کو پرسے کے یہ خواہش مند حضرات مولا کے حضور پیش ہونے جا رہے ہیں۔ بین الحرمین اور اس کے دونوں اطراف کے راستے رش کی وجہ سے بالکل بند ہو چکے ہیں۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب حرم کے اطراف میں چلنا اور واک کرنا آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو واک پرابلم ہے اور آپ کا سٹیمنا نہیں ہے تو کوئی مخصوص جگہ دیکھ کر آرام سے شام کو ہی آ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ رش ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی فٹ پاتھ یا کوئی روڈ پہ ایسا گوشہ بھی نہ ملے گا جس میں آپ بیٹھ کر آرام سے سانس لے سکیں۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میں اس وقت بین الحرمین کی حدود میں داخل ہو رہا ہوں۔ اپنے موبائل کو محفوظ طریقے سے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم لوگ ایک مخصوص ٹائم پر بین الحرمین کی ایک مخصوص جگہ پر مل لیں گے، کیونکہ گروپ میں چلنا یا ساتھیوں کے ساتھ اس رش میں چلنا آپ کے لیے انتہائی دشواری پیدا کر سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ جب بھی حرم میں مخصوصی پر آئیں تو اپنے ساتھ موبائل لے آئیں اور موبائل کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور مخصوص کردہ وقت پر اس جگہ پہنچ جائیں۔ بین الحرمین اس وقت انسانوں کے سمندر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ حرم کی انتظامیہ مینجمنٹ بڑے بڑے رسے اور بیلٹس لے کر راستوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ کبھی مین انٹرنس زائرین امام حسین کے لیے کھول دی جاتی ہے اور کبھی ان کو بند کر کے قافلوں کے لیے جو کہ پرسہ داری کے لیے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ زائرین یا ماتمی جنہوں نے زنجیر زنی یا کمہ زنی کرنی ہو انہیں ایک مخصوص راستہ دیا جاتا ہے جس میں سے وہ حرم میں انٹر ہوتے ہیں، اور کمہ زنی کرنے کے بعد اسی راستے سے انہیں واپس نکلنا ہوگا۔ جنرل پبلک کے لیے انٹرنس اور ایگزٹ اور ٹائمنگ کی کوئی پابندی نہیں۔ نماز فجر کے بعد امام اور مولا عباس علیہ السلام کی زری کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بار احاطوں میں زائرین امام حسین علیہ السلام زنجیر زنی اور خونی پرسہ پیش کرتے ہیں۔ حرم کی مینجمنٹ دونوں حرمین میں مٹی ڈال دیتی ہے اور مٹی کے نیچے پلاسٹک کی شیٹس بھی بچھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ حرم کی دیواروں کو بھی پلاسٹک کی شیٹ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ظہرین کے قریب خونی پرسے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد حرم کو جنرل پبلک کے لیے نارمل اوپن کر دیا جاتا ہے، جس میں زائرین اور عورتیں حرم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت آپ حرم کے اندر کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ عراقی لوگ اپنی تلواروں کو کس طرح ٹکرا کر ایک مخصوص آواز پیدا کرتے ہیں۔ لا حد يدافع الخطر، لا حد يدافع. عراقی ماتمی سنگتوں کے گزرتے ہی جنرل پبلک کے لیے راستہ کچھ دیر کے لیے کھولا گیا ہے۔ اس قدر دھکم پیل ہے کہ انسان کا بیلنس کرنا مشکل ہے۔ اگر یہاں پر آپ گر جائیں تو آپ کے لیے اٹھنا ناممکن ہوگا، اس لیے کوشش کریں کہ اپنا بیلنس برقرار رکھیں۔
سلام یا حسین علیہ السلام۔ میرے لیے عشق حسین کسی معجزے سے کم نہ ہے جس ہستی کو تنہا کر کے کربلا کے صحرا میں شہید کر دیا تھا، آج خلقت خدا اس کے عشق میں جانوں کی پرواہ کیے بغیر کس طرح سلامی پیش کریں۔ انسان اگر امام حسین علیہ السلام کے عشق کے بارے میں سوچنے بیٹھے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسا عشق ہے، یہ کتنی عوام ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے اس قدر محبت اور عشق رکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر قسم کی تفریح آرام چھوڑ کر اپنے جسموں کو ادھر لا کر توڑتے ہیں، اپنی جمع پونجی صرف اس لیے اکٹھی کر کے اس راہ پر اور اس سفر پر لگا دیتے ہیں کہ چند آنسو اپنے امام کے پاس جا کر بہا لیں، جہاں پر امت رسول نے جگر بطول سلام اللہ علیہا کو پامال کیا تھا، آج وہاں شیان علی جگہ جگہ قدم قدم اپنے خون اور آنسوؤں کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ لبیک یا حسین کی آوازیں دل پر اثر کرتے ہوئے آنکھوں سے اشک جاری کر دیتی ہیں۔ مظلوم کربلا جناب عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی زری پر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں دوبارہ سے احاطہ حرم میں آ گیا۔ لبیک یا حسین علیہ السلام۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو کما زن اور زنجیر زن امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو رہے تھے، اور ان کی آوازیں اور ان کی تلواروں کی گرج اس قدر تھی جو دل پہ اثر انداز ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے مولا نے جب جنگ کی ہوگی تو ان کی بھی تلواروں کی آوازیں کربلا میں یوں ہی گونجی ہوں گی۔ سلام یا کریم کربلا، سلام یا مظلوم کربلا۔ یہ ہجوم صرف حسینیوں کا ہجوم ہے۔ کربلا کے بعد کوئی شیعہ سنی یا کوئی غیر شیعہ فرقہ نہ ہے، صرف حسینی اور یزیدی ہیں، اور یہاں پر امام حسین کے چاہنے والے، امام حسین کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تمام عاشقان حسین علیہ السلام اپنے اپنے انداز سے اپنے مولا کو پرسہ پیش کر رہے ہیں۔
کربلا کی ساری سرزمین ہمیشہ کی طرح 10 محرم کو ایک دفعہ پھر سے خون آلود ہو گئی ہے۔ جو لوگ خون کا ماتم دیکھ نہیں سکتے یا کما زنی یا زنجیر زنی نہیں دیکھ سکتے، وہ کوشش کریں 10 محرم کو نماز ظہرین کے بعد حرم تشریف لائیں۔ اس کے بعد زنجیر زنی اور کما زنی کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ مقامی کفے عباس ہے، یہ 2 مقام ہیں کفے عباس کے، اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ روایات میں کہ مولا کا ایک بازو جو ہے وہ ایک جگہ شہید ہوا تھا اور ایک یہاں پر، اور یہ حرم کے گرد و نواح میں تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ دونوں ان کی قبر سے واقع ہے۔ صلی اللہ علیہ۔ 10 محرم کی رات کو شام غریبہ کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات اہل بیت اطہار کے خیمے لوٹ کر ان کو آگ لگا دی گئی تھی اور اہل بیت کی عورتوں اور بچے اور مظلوم بیمار امام مولا سجاد علیہ السلام کو اسیر کر دیا تھا۔ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب 10 محرم کی رات کے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام کا لاشا بھی پامال کیا گیا، اہل بیت اطہار کے مال اور چادروں کو لوٹ لیا گیا، توک اور زنجیریاں پہنائی گئیں، بہت سے بچے اور عورتوں کو جلا دیا گیا اور ان کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے۔ میں نے بین الحرمین میں ہی مجلس شام غریبہ سنی۔ دس محرم کے مختلف اعمال ہیں: فاقہ رکھنا، اہل بیت اطہار کے دشمنوں اور قاتلوں پر لعنت کرنا، تلاوت قرآن کرنا، زیارت عاشوراء کی تلاوت کرنا بھی ہے، اور 10 محرم کی مخصوص عبادات، نوافل اور نمازیں بھی۔ اس کے بعد مجلس شام غریبہ سنی جاتی ہے اور مولا کو آخری پرسہ دیا جاتا ہے، جس کے بعد بین الحرمین اور حرم کے اطراف میں شمعیں روشن کر کے مولا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ آپ جب بھی 10 محرم کو کربلا معلیٰ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی فضا بھی سوگوار ہوتی ہے۔ بین الحرمین میں مجلس شام غریبہ سنی، اور مجلس شام غریبہ کے بعد کاظمی برادرز نے بہت اچھی نوحہ خوانی بین الحرمین میں ہی کی۔ اس کے بعد میں خیام گاہ میں پہنچا، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے بالکل سامنے ہے۔ سامنے پہلا خیمہ زری مولا عباس علمدار علیہ السلام کی آتی ہے۔ اس کے بعد یہ محرابیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، جس کو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی سواریاں یہاں باندھی گئی تھیں، اور یہاں سے مین دروازے کی انٹرنس آتی ہے، جو کہ آپ کو
مولا حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی زری کے پاس لے جاتی ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت علیہ السلام۔ یہ زری جو اس وقت آپ اپنی سکرینز میں دیکھ رہے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی زری ہے۔ جناب امام علی مقام علیہ السلام کا خیمہ کربلا میں اس جگہ پر نصب کیا گیا تھا، اور یہاں پر ہی اہل بیت اطہار کے باقی لوگ بھی اپنے خیموں میں تھے۔ اصحاب، اہل بیت کے بچے، عورتیں، تمام اس جگہ پر قیام پذیر ہوئے تھے۔ سلام یا امام حسین علیہ السلام۔ یہ محراب ہے جس کو خوبصورت زری سے محفوظ کیا گیا ہے۔ 2019 میں جس وقت میں نے وزٹ کیا تھا اس جگہ کا، تو مجھے یاد ہے کہ کافی گلیوں سے پھر کے مجھے اس خیمہ گاہ تک امام حسین کے حرم سے آنا پڑا تھا، لیکن اب یہ بالکل سامنے کر دیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے بالکل بیک سائڈ پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خیمہ تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بہن اور بھائی کا ساتھ کربلا تک کیسے رہا۔ یہ وہی بہن ہے جس نے 70 قدم کے فاصلے سے اپنے مظلوم بھائی کو جنگ کرتے ہوئے اور اس کے بعد ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ بربریت اور ظلم کی انتہا تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کے بالکل سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کا خیمہ ہے، جو کہ کربلا کی جنگ میں علیل تھے، اور اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جنگ کی اجازت نہ ملی، اور اسی طرح خدا نے امامت کے سلسلے کو محفوظ رکھا۔ السلام علیکم۔ یہ میں خیمہ گاہ میں ہوں، اور خیمہ گاہ میں تھوڑا سا منظر سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ دیکھیں انٹرنس پہ مولا عباس علمدار علیہ السلام کا خیمہ ہے دونوں سائڈز پہ، مطلب یہ ایک ہی خیمہ ہوگا اس ٹائم، اور مولا عباس کے بالکل جو پیچھے خیمہ نصب تھا وہ مولا حسین کا تھا، اور جو خیمے کی وہ مطلب وہاں پہ مولا کی نشانیاں تھیں وہ ساری یوں محفوظ کی گئی ہیں، مطلب جو مقام تھے، مقامات۔ السلام علیکم۔ یہاں پہ مولا حسین علیہ السلام کا خیمہ تھا، امام حسین علیہ السلام کا، اور اس کے بالکل پیچھے جو ہے یہ بی بی زینب کا خیمہ تھا، اور بی بی زینب کے خیمے کے بالکل سامنے مطلب مولا حسین کے خیمے کے پیچھے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا خیمہ، اور امام زین العابدین کے خیمے سے اگر آپ ادھر نکلیں گے تو حرم تو اب آباد ہوئے ہیں، اس ٹائم خیمے جس اسٹائل میں لگے ہوئے تھے، یہاں پہ اصحاب کے محرابیں ہیں جہاں پر خیمے ہوں گے مولا کے، اور یہاں پہ جناب قاسم کا خیمہ نصب ہے۔ یہ جناب قاسم علیہ السلام کا خیمہ یہاں پہ تھا، یہ ان سے جو ہے منسوب کی گئی ہے یہ جگہ، یا یہ خیمے کی جو جگہ تھی، اور یقیناً اسی کے آس پاس جناب علی اکبر اور باقی اہل بیت اطہار کے خیمے ہوں گے۔ میں نے 10 محرم کی خیمہ گاہ کی ویڈیو کے بالکل ساتھ 13 محرم کی خیمہ گاہ کی ویڈیو لگائی، جس میں رش بالکل کم ہو چکا تھا۔ اس وقت یہ حرم امام حسین علیہ السلام کے مناظر ہیں 13 محرم الحرام کے، اور اس میں بھی رش بالکل کم ہو گیا ہے، اور حرم کو بالکل سرخ روشنیوں سے روشن کیا ہوا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے مقام شیر فضا کہا جاتا ہے، اور یہاں کی تاریخ بھی ایسی ہے کہ جب پاک امام کے مظلوم امام کے لاشے کو یزید کا لشکر پامال کر رہا تھا، تو جناب فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی، اور اس نے آ کے یہاں پہ جو تھا لشکر اشقیہ کو
مار بگایا تھا. تو یہ وہ مقام ہے, مقام میں شیر فضا کہا جاتا ہے. یہ فاؤنٹین بالکل امام حسین علیہ السلام کے حرم کے دروازے کے سامنے ہے، جس میں مولا عباس علمدار کے علم کی عکاسی کی گئی ہے، اور عاشورہ کی مناسبت سے اس کے پانی کے رنگ کو بھی سرخ کر دیا ہے۔ یہاں حرم کے سامنے آپ کو دیکھنے کو شاپس ملیں گی جن کو وقت کے ساتھ ساتھ ختم کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ وہ مقام ہے جس مقام کو ظافر جن سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ اسپاٹ تھی کہ جہاں پر کربلا کا جب واقعہ رونما ہوا تھا تو ظافر جن مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ظافر جن نے کہا کہ آپ کہیں تو میں ابھی اس لشکر اشقیہ کو تباہ کر دوں، برباد کر دوں، لیکن مولا نے منع فرما دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ انسانوں کی جنگ ہے اور یہ میرے نانا کی امت ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے۔ خیر، اس مقام کے اوپر بھی یہ ایک جگہ ہوگی جس کو منسوخ کیا گیا۔ اب وہاں پہ ٹنل کوئی قدیم ٹائپ کی لگ رہی ہے یہ، لیکن اس کے اوپر بھی ہوٹلز کی کنسٹرکشن کر دیا، کیونکہ صدام کے دور حکومت میں اس جتنے بھی مقامات ہیں ان جگہوں کو بہت کمرشلائز کیا گیا۔ تو خیر، آپ کی جو عراقی گورنمنٹ ہے وہ سارے مقامات کو دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں لانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور ان تمام جگہوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ گرا کر ان ہوٹلز کو، کمرشل بلڈنگز کو صرف حرم کی جو مقامات ہیں ان کو باقی رہنے دیا جائے گا، تاکہ زائرین کو اندازہ ہو سکے کہ کہاں پر کون سا مقام ہے۔ کیونکہ یہاں پر ہی جو ہے سامنے جناب علی اصغر کا ادھر مقام ہے، اور ساتھ ہی جناب علی اکبر کا ہے، اور اگر بین الحرمین کے آپ اس طرف دیکھیں تو مقام شیر فضا جہاں پہ جناب حسین علیہ السلام کا جب لاشہ پامال کیا جا رہا تھا تو بی بی فضا نے جو شعر تھا اس منسوب کیا گیا ان سے، مطلب جو ان کا شعر ہوتا تھا تاریخ میں ابو الحارث، اس کو آواز دی تھی، اور پھر وہاں کا آگے اس نے آ کے مولا کے لاشے کو جو رہ گیا تھا شہید تو ہو گیا تھا، گھوڑے بھی دوڑا دیے گئے تھے یزیدیوں کی طرف سے، لیکن پھر بھی جو لاشا تھا اس کی حفاظت پھر اس شعر کے تھرو کروائی تھی بی بی نے۔ بڑے پاک مقامات ہیں جی، اور بڑی تاریخ ہے ان سب کی، اور حوالے جات کے ساتھ ہے، خالی من گھڑت باتیں نہیں ہیں کہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہوں۔ بہت ساری روایات ملتی ہیں اور بہت اوتھینٹک جو ہیں وہ راوی ہیں ان سب سے۔ تو اس گلی سے آپ باہر نکلتے ہیں، گلی سے باہر نکلیں گے تو یہاں پر اس روڈ پر ہی امام حسین کا یہ جو ہے حرم ہے، اور سامنے جو ہے وہ جناب امام زمانہ علیہ السلام کے ان سے منسوب کیا گیا وہ حرم ہے سامنے، اور ساتھ ہی نہر القمہ ہے۔ یہ مقام صاحب زمان علیہ السلام ہے، اور اس مقام سے یہ بھی روایت منسوب کی جاتی ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام اپنی سواری سے زمین پر زخمی ہو کر جو آئے تھے وہ اسی مقام پہ آئے تھے،
اور بڑی روایات ہیں، مقدس ہے یہ مقام اس حوالے سے، اور یہ مولا امام زمانہ علیہ السلام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اس کے ساتھ ہی بالکل نہر القمہ ہے۔ یہ حرم امام مہدی علیہ السلام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت امام مہدی علیہ السلام جو کہ ہمارے موجود امام ہیں، 12ویں امام ہیں، وہ یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور اس حرم کے مصائب کی بات کروں تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر مولا زین سے زمین پر تشریف لائے تھے، ان کو زخمی کر کے گرایا گیا تھا، اور آپ پاک امام کا روضہ یہاں سے کافی دور ہے، اور یہاں سے کہتے ہیں کہ لائن یزیدی لشکر جو تھا مولا کو ظلم کرتا ہوا مارتا ہوا وہاں تک لے گیا جہاں پہ مولا حسین کی قبر ہے۔ خدا کی لعنت ہو قاتلان حسین علیہ السلام پر۔ مقام صاحب الزمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بالکل آپ کو نہر القمہ ملے گی۔ نہر القمہ مولا غازی عباس علمدار کے حرم کے ساتھ سے آتی ہوئی ایک نہر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نہر جو ہے کہا جاتا ہے، جو میں نے وزٹس کیے اور جو میرے ساتھ علماء اکرام تھے اور یہاں کے لوکل گائیڈز تھے، یہ دریائے فرات نہیں ہے، دریائے فرات اور تھا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں سے سوکھ گیا ہے، اور یہ نہر القمہ ہے۔ اس میں بھی جو ہے ایک علم کی یہ شبیہ آپ کو سامنے لگی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عقیدت مند یہاں پر بھی آ کر نوحہ خوانی کرتے ہیں، سلامی کرتے ہیں، اور 15 شعبان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ یہاں پر مولا کو عریضے بھی لکھ کر ڈالتے ہیں، وقت کے امام کو، مولا امام زمانہ علیہ السلام کو جو 15 شعبان کی شب کی مخصوصی ہے اور عریضوں کی مخصوصی ہے، وہ کربلا میں اسی مقام پر عریضے ڈالے جاتے ہیں، شمعیں روشن کی جاتی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے، اچھا کچھ لوگ یہاں پر آ کے اس پانی کو عقیدت کے طور پر ساتھ لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں کے لوکلز اور علماء کرام منع فرماتے ہیں، کیونکہ ہوٹلز اور ہائیلی پاپولیٹڈ ہے کربلا، تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کچھ ویسٹیج لائنیں اور سیوریج لائنیں بھی خدا جانتا ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے، وہ بھی اس نہر میں ڈال دی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پانی بہت آلود ہو چکا ہے۔ لیکن ریسنٹ ویڈیوز میں جو آج کل کی میں نے دیکھی ہوئی ہیں، ابھی میں بات کر رہا ہوں نومبر 2025 کی، تو یہاں پر نہر القمہ میں صفائی کا بڑا کام جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کو بہت زیادہ مینٹین کیا جا رہا ہے، اس میں سے کچرا نکال کر ان لائنز کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مقدس مقام ہے، جب بھی آئیں یہاں پر وقت کے امام کو لازمی عریضہ لکھ کر ڈالیں، ضروری نہیں ہے کہ 15 شعبان ہی ہوں، کسی بھی مخصوصی پر آئیں تو وقت کے امام کو اپنے دل کی حاجت خط کے ذریعے ضرور ڈالیں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام ہے۔ اپنی حیات مبارکہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام اس مقام پر کربلا میں قیام پذیر تھے۔ یہاں پر امام کا باغ بھی ہے۔ کنسٹرکشن کی وجہ سے زائرین کے لیے باغ کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ سال پہلے تک یہ باغ بھی لوگوں کے لیے اوپن تھا۔ اور آپ کربلا میں اطراف کی زیارات ایک دن میں کر سکتے ہیں اگر آپ کا واکنگ سٹیمنا اچھا ہے، تو کوشش کریں کہ ان تمام مقدس مقامات پہ کربلا میں بار بار آئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب یہ مقام ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام جو ہیں وہ جنت البقیع میں مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے، تو اس ذریعے میں امام جعفر صادق کا روضہ نہیں ہے، وہ مدینہ میں ہی ہیں، لیکن یہ گھر، یہ جگہ آپ سے منسوب ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے اذن زیارت کربلا بار بار نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔